العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رحیم کریم کے حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ حمد و ثنا اللہ کی بہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مکرم مشرف محترم اکرم اقدس عرشہ اجمل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت تربیت کا پروگرام محترم یہ حدیث بھی میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان بیان کیا اور ہمیں چاہیے کہ اسلام کے جو یہ ارکان ہیں انہیں خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور اسی طرح ایمان کے بھی ارکان ہیں، یہ بھی ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھلانے چاہیے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور شرک سے اظہار بیزاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام کا معنی. یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام کا معنی. اور اس کو یعنی اس حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتاتے ہیں بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے. اس کی مثال یوں سکتی ہے جیسے مصر کے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرمایا کہ قحط پڑ گیا ہے، بارشیں بھی نہیں ہو رہی اور دریا جس سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں وہ بھی خشک پڑا ہوا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک کہ خوبصورت لڑکی کو بنا کے سنوار کے ہار سنگار کر کے اس کو دریا کی سپرد نہ کر دیا جائے تب تک یہ چلتا نہیں.
عمر بن عاص پوچھتے ہیں کہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ گورنر ہے مصر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کمال کا خط لکھا، فرمایا جو ظاہری دنیا شرک کے ساتھ حاصل ہو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر سمجھیں، جو ظاہری دنیا شرک کے ساتھ حاصل ہو اس دنیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس فصل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کھیتی سے جو حاصل ہوگا، اس زراعت سے جو حاصل ہوگا، اس دانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خط لکھا اور کہا کہ اس کو دریا میں جا کے رکھ دو اس خط کو، اور دریا کو بھی کہا کہ اگر کوئی نظر لے کر چلتا ہے، کوئی نیاز لے کر چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں پورا قرآن تھا، جو ہماری نگاہ میں ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تھا نگاہ میں؟ کہ اگر یہ دریا نہیں چلے گا ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ قادر ہے انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، اللہ قادر ہے آسمانوں سے بارشیں برسا دے گا۔ انزل من السماء ماء، اور بارشوں کے پانی سے فاخرج به من الثمرات رزقا، مختلف قسم کی کھیتیاں، مختلف قسم کے پھل وہ اللہ اگا دے گا، نکالے گا زمین سے۔ فاخرج، اللہ قادر ہے آسمانوں سے بارش برسائے، زمینوں کو سیراب کر دے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا، پھر یہ کھیتیاں مختلف قسم کے پھل نکالے، مختلف قسم کی زراعت پیدا ہو، فصل پیدا ہو۔ من الثمرات رزقا، فرمایا میں حکم کیا ہے اللہ کا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہمیں اللہ تیرے علاوہ کسی کو قادر نہیں سمجھتے، کسی کو قدیر نہیں سمجھتے، کسی کو خالق نہیں سمجھتے، کسی کو مالک نہیں سمجھتے۔ اللہ مالک بھی تو ہے، اللہ خالق بھی تو ہے، اللہ بارش برسا کے کھیتی سے پھل اگانے والا بھی تو ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ اسلام کا بنیادی پہلا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا، اسی حدیث میں بیان کیا۔ کیا معنی ہے؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سارے کام کرنے پہ خود قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں شیطان نے گمراہ کر دیا، تم اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کے تم غیروں کی بارگاہ میں جاتے ہو۔ آج میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر کسی نے چڑھایا ہوا تھا، سچ ہے تو تب بھی سچی بات ہے، اگر کسی نے ویسے بھی چڑھا دیا تو بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ کیا کہا؟ لکھا ہوا تھا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ والوں کو تو بند ہو جائے گا 15 دن کے لیے، پھر اللہ تو حی قیوم ہے، گھر بیٹھ کے بھی تو کبھی اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا، گھر بیٹھ کر بھی تو کبھی اللہ کے سامنے اپنی التجائیں پیش کر، گھر بیٹھ کے بھی تو کبھی اپنی مصیبت سے نجات کے لیے وحدہ لا شریک لہ کو پکار کے تو دیکھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کبھی اس مالک کو پکار کے تو دیکھ، اس مالک کو عمر بن خطاب نے پکارا اور کیا کہا، فلا تجعلوا للہ اندادا، بارش نہیں برسی تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بیٹا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور پکی ہوئی فصل برباد ہو گئی ہے تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، فرمایا اللہ کا دروازہ چھوڑ کے، فرمایا کسی غیر کے دروازے میں نہیں جانا۔ مثال کے لیے، نصیحت کے لیے ایک مثال میری مجھے یاد آئی، فرمایا ایک بندہ تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ روز روز اسے روزی عطا فرما دیتا تھا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا میرے بندے میں تجھے روز عطا فرماتا، تازہ رزق عطا فرما دیتا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، چند روز تازہ رزق عطا نہیں فرمایا، اس بندے سے صبر نہ ہو سکا، اس پہاڑی سے نیچے اترا، بستی میں گیا، جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، مالک نے کہا کہ سائل آیا ہے، سائل کو جناب کچھ دے دیا، کھانے کو جو دیا، اس مالک کے دروازے پر ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل نکلا، اس نے کھانا دیا، پھر باقی جو کھانا تھا وہ بھی دے دیا، پھر باقی جو بچا تھا وہ بھی دے دیا۔ اب اس نے کہا اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے کچھ نہ دے تو میں اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے کبھی ہمسائے کے دروازے میں نہیں گیا، اور تیرے مالک تو تجھے روز تازہ روزی دیتا تھا، چند دن کی آزمائش آئی تو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے میرے مالک کے دروازے پر آ گیا۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، اس کے مفہوم کو جب سمجھ لے گا انسان تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ فرمایا وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کو اس اکیلے نے بنایا، زمین کو اس اکیلے نے بنایا، آسمان کو اس اکیلے نے بنایا، آسمان کو ستاروں سے مزین اس اکیلے نے کیا، زمین کو مزین اس نے پہاڑوں سے کیا، اس نے دریاؤں سے کیا، اس نے درختوں سے کیا، اس نے سمندروں سے کیا، اس میں قسم قسم کے پھل کی پیدا کیے، قسم قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، اے انسان پھر اسے آسان تقویم میں پیدا کیا، اسے اچھی مخلوق بنایا، تجھے سردار کائنات کا بنایا، فرمایا پھر اس اللہ پر تیرا ایمان نہیں ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا، خود بھی یاد کر، فرمایا بنی الاسلام ولا خمس، اسلام 5 رکنوں کی بنیاد ارکان ہے اسلام کے، سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، فرمایا وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ ماں کے پیٹ میں تجھے روزی پہنچاتا رہا، وہ ماں کے پیٹ میں تیری حفاظتیں فرماتا رہا، وہ ماں کے پیٹ میں تیری سانس کی آمد و رفت کو اس نے جاری رکھا۔ اللہ والوں تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں اس اللہ پر ایمان لاتے؟ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کا پہلا بنیادی رکن یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، وہ اللہ کیسا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، ضرورت پڑ جائے تو اللہ کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، جب مجھے تو پکارے تو بغیر کسی واسطے کے پکار لے، کیوں اللہ کے بندوں کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اس کریم مہربان کے رب کے معاملے میں اے لوگوں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا؟ تو یہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور پر اجمیری صاحب کو پکارتا ہے، کبھی عثمان مربندی صاحب کو پکارتا ہے جن کا نام عثمان ہے، لال شہباز قلندر کہتے ہیں، کبھی تم نے سوچا ہے وہ اللہ کا ولی حافظ قرآن ہے، ان کا نام عثمان ہے، وہ مرمت شہر کے رہنے والے تھے، کبھی تو عثمان مربندی کو پکارتا ہے، کبھی تو
ابو علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو پکارتا ہے، کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے جو ہزاروں میلوں پر قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، قبروں کے اندر قبر ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں ان کے متعلق تو تیرا یہ عقیدہ ٹھہرا کہ وہ سنتے ہیں، اور جو رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تیری شہرت کے قریب ہوں، میری رحمت تیری شہرت کے قریب ہے، میری قوت سماعت اتنی طاقتور ہے کہ تیری شہرت کے قریب ہے، میرا علم اتنا ہے کہ تیرے دل کے اندر جو وسوسات سے پیدا ہوتا ہے، جو خیال پیدا ہوتا ہے، میں اس سے بھی واقف ہوں، اس اللہ سے تو نہیں مانگتا، ان سے جا کے مانگتا ہے جو فوت ہو گئے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا، تو انہیں جا کے وسیلہ پکڑتا ہے جو اللہ تیری شہرت کے قریب ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے اے انسان، اس اللہ کو تو نے چھوڑ دیا، اس اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے تو زندوں اور مردوں کے وسیلے تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا، کس چیز کے بعد کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا، کس چیز نے تجھے رب کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کیسا رب ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، الذی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، پھر برابر برابر تیری ہر چیز کو ہر مقام پہ رکھ کے اس نے خوبصورت بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، پھر جیسا اس نے چاہا تیری صورت بنائی، اس کا جی چاہا اس نے تیری ناک چپٹی بنا دی، اس کا جی چاہا اس نے تیری ناک تلوار کی طرح بنا دی، اس کا جی چاہا اس نے تیری آنکھیں موٹی موٹی خوبصورت بنا دی، اس کا جی چاہا اس نے تیری آنکھیں پتلی پتلی بنا دی، اس کا جی چاہا اس نے تجھے اچھے ہونٹ عطا فرما دیے، اس کا جی چاہا اس نے تجھے بولنے والا انسان بنا دیا، اس کا جی چاہا اس نے تجھے سننے والا بنا دیا، اس کا جی نہ چاہا اس نے گونگا پیدا کر دیا، اس کا جی نہ چاہا اس نے اندھا پیدا کر دیا، اس کا جی نہ چاہا اس نے بہرا پیدا کر دیا، اس کا جی نہ چاہا اس نے لولا پیدا کر دیا، اس کا جی نہ چاہا اس نے ہاتھوں کے بغیر پیدا کر دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، تیری ماں کے پستانوں کو دودھ سے بھرنے والا کون، اس نے تیری ماں کے پستان ایسے دودھ سے بھر دیے کہ ایسا دودھ کائنات میں کوئی اور دودھ نہیں ہے، پھر اس کو پابند کر دیا، والوالدات یرضعن حولین کاملین، فرمایا اس کے دل میں تیری محبتیں پیدا کر دی، اس کو پابند کر دیا، یہ بچہ میں نے بنایا، دودھ میں نے بنایا، تجھے اس کی ماں میں نے بنایا، اللہ میں کروں کیا، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، فرمایا اس بچے کو 2 سال دودھ پلانا، یہ دودھ بنانے والا کون، میرا اللہ دودھ بنانے والا، کھائی تھی اس نے گندم، کھائی تھی اس نے کوئی اور چیز، سفید دودھ بنایا، اچھا دودھ بنایا، لذت والا دودھ بنایا، مزیدار دودھ بنایا، یہ کون دودھ بنانے والا، یہ میرا اللہ دودھ بنانے والا، اے انسان تو نے سوچا نہیں کہ اسلام کا پہلا رکن ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرے کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ بغیر واسطے کے سننے پر قادر ہے، اللہ بغیر وسیلے کے سننے پر قادر ہے، اللہ سمندروں دریاؤں میں مچھلیوں کی سنتا ہے، بلوں میں کیڑیوں کی سنتا ہے، آپ کہیں گے چونٹیوں کی سنتا ہے، ہاں چونٹیوں کی بھی سنتا ہے، کھولنا رب کا قرآن تجھے پتا چل جائے، اللہ پرندوں کی سنتا ہے، کھولنا رب کا قرآن تجھے پتا چل جائے، فرمایا ایک چونٹی جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائے، کہہ رہی اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، حضرت سلیمان نے اس کی بات کو سنا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب
اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ کے بندو اور مسلمانوں، تمہاری کس چیز نے اللہ سے دور کر دیا؟ ان لوگوں نے اللہ سے دور کیا جن لوگوں نے تمہیں یہ کہا فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، دعا کرانی چاہیے، زندہ بزرگ سے دعا کرانی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کسی کی قبر پہ جا کے اسے مشکل کشا جاننا، اسے حاجت روا جاننا اور یہ کہنا کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، اللہ کو ایسے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری شاخت سے زیادہ قریب ہے. دعا وسیلہ ہے، نیک عمل وسیلہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اللہ کریم نے اس دین کو ادھورا نہیں چھوڑا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں یاد رکھنا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت فی النار. اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا. فرمایا حرقت فی النار، اے معاذ اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا. اور کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عجم میں گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی قوم سے سجدے کروا رہا ہے، ہمارا جی کرتا ہے ہم بھی آپ کو سجدے کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اگر سجدہ جائز ہوتا تو فرمایا میں ہر بیوی کو حکم دیتا، ہر عورت کو حکم دیتا، ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے. فرمایا سجدہ جائز نہیں ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ جب آخری وصیتیں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا لوگوں یاد رکھنا لا تتخذوا قبری عیدا لا تتخذوا قبری وثنا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجدا. فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاؤں مجھے قبر اطہر میں دفن کر دیا جائے، میرے آقا کی قبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عزت والی قبر نہیں ہے، کوئی عزت والی قبر نہیں ہے، کوئی عزت والی قبر نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تطہروا قبری عیدا لا تطہروا قبری وثنا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ اليہود والنصارى